قومی یکجہتی کے سوال جہاں پیدا ہوتا ہے، حضرت علی نے نہج البلاغہ کے 31ویں مکتوب میں لکھا ہے، اور حضرت امام حسن کو انہوں نے وصیت فرمائی ہے کہ یا بنیا اجل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک ما حبیبہ لغیرک ما تحب لنفسک ذکرہ ما تکسرہ. یعنی یہ فرزند حضرت امام حسن مجتبیٰ پر خط لکھا مکتوب ہے، 31واں مکتوب ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی ذات کو میزان بنانا، اپنی ذات کو معیار بنانا، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی سمجھنا کہ ناپسندگی کا سبب ہے. جو چیز تم خود پسند کرتے ہو سمجھ لو دوسروں کو بھی پسند ہوگی. جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سمجھو کہ دوسروں کے لیے بھی برا ہے. اگر اسی معیار کو دنیا مان لے کہ جو اپنی ذات کو میزان میں مقرر کر لے اور طے کر لے کہ جو ہم کو پسند نہیں ہے وہ دوسروں کو پسند نہیں ہے، تو تمام دنیا کی جتنی برائیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور قومی یکجہتی کا ایک معیار پیدا ہو جائے گا. اور صرف قومی یکجہتی کا نہیں، انسانی یکجہتی کا ایک معیار پیدا ہوگا اگر انسان اس انداز سے سوچنے لگے. حضرت علی اس نباز فطرت حیات انسانی کا نام ہے، جس نے شعور حیات انسانی کو اتنی بالیدگی عطا کر دی ہے کہ 4 سال 9 مہینے 3 سال کی حکومت کے دور میں ایسا ماحول مزاج پیدا کر دیا کہ کوئی نہ ننگا رہ سکتا ہے نہ کوئی بھوکا رہ سکتا ہے. اعلان کیا منبر کوفہ سے کہ میرے ملک میں کوئی بھوکا ہے، اگر کوئی ننگا ہے تو آج اعلان کر دے، مگر پورے مجمع میں خاموشی تھی. آپ کی زندگی کا وہ ماحول جس میں آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو غریبی کی ریکھا سے نیچے جیون وتیت کر رہے ہیں، خط افلاس سے نیچے ان کی زندگی کو بلند کیا جائے. ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے رسکن کا، جس کو انٹو دی لاسٹ کہتے ہیں، رمیش دکشت جی، انٹو دی لاسٹ رسکن کا ایک کتابچہ ہے. اور اسی کے طرز پر ہمارے صاحب تشریف فرما ہیں، انہی کے دور میں شاید چلا ہوگا انتودے یوجنا ایک چلی تھی کہ جن کا انت ہے، انتم جو ہیں ان کو ادے ہو، ان کی ترقی ہو. حالانکہ جو کا انت تھا ان کا انت ہی ہوا، ادے نہیں ہوا ہے. لیکن یہ پھیلایا گیا سلوگن، نعرہ. مگر حیات کائنات جو مولائے کائنات نے عملی طور پر پیش کیا کہ ماہ سیام میں تاریخ کا واقعہ. ماہ سیام ہے، رمضان کا مہینہ ہے. ایک شخص آتا ہے یمن سے، بڑی آرزویں تمنائیں لے کر کے آتا ہے کہ دسترخوان خلافت پر چلیں گے تو طرح طرح کے افطار کے بعد غذائیں ملیں گی. ہما شما کے یہاں کچوڑیاں پکوڑیاں گنگنیاں بن جاتی ہیں. مگر جب آیا آرزو و تمنا لے کر کے، تو جب افطار کا وقت آیا تو مولا نے غلام سے کہا کہ افطار کا سامان لاؤ. تو ایک تھیلی آئی جو سرب مہر تھی. وہ تھیلی کھولی گئی تو اس میں جو کا آٹا تھا بغیر چھنا ہوا، عارض شعیر. سوال کرنے والے نے کہا کہ مولا یہ تو جو کا آٹا ہے بغیر چھنا ہوا، اس کو سرب مہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا سرقے کا خطرہ تھا، کوئی چرا لیتا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہے. کہا تو پھر کیا زہر خورانی کا خدشہ تھا کہ کوئی زہر ملا دیتا؟ کہا یہ بھی نہیں ہے. کہا تو پھر یہ جو کی تھیلی بغیر چھنے ہوئے جو کے آٹے کی، اس کو سرمہر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا، سوال سنیے گا، جہاں جہاں حضرات تشریف فرمایا جواب سنیے گا. مولا نے کہا کہ مجھے خدشہ تھا، احتمال تھا کہ کہیں حسنین ازرہ محبت قدری اس میں روغن زیتون نہ ملا جائے. وہ قدموں پر گر گیا. کہا کیا مولا شریعت اسلامی میں روغن زیتون حرام ہے؟ عجیب جواب دیا. اگر دنیا کے سلاطین مشرقوں سے مغرب سے لے کر کے حکومت کرنے کا طریقہ جان جائیں تو علی کے آئے، علی کے آستانے پر حکمرانی کا سبق سیکھ لیں گے. عجب جواب دیا. کہا یاد رکھو کہ حاکم وقت کی غذا اگر اس کے ملک کی سب سے غریب ترین رعایا کے برابر نہیں ہے تو اسے حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اگر دنیا کے حکمرانوں اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تو نہ کہیں بےقراری ہوگی، نہ کہیں بے چینی ہوگی، نہ کہیں اضطراب ہوگا. یہ علی مرتضیٰ ہے اور تاریخ عالم کا کردار ہے جو پیش کر رہا ہے. یہ بھی تاریخ بتائے گی. علماء کرام تشریف فرما ہے کہ مسند خلافت پہ آنے کے بعد
کوئی خلیفہ یہودی کے باغ میں مزدوری نہیں کرتا سوائے حضرت علی کے. حضرت علی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، خلیفہ وقت ہیں، کوفہ کا زمانہ ہے، آتے ہیں مزدوری کر کے، شام کا وقت ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بازار میں لڑکھڑاتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، پھر بیٹھتا ہے. جناب مقداد سے کہا کہ مقداد پوچھو کہ یہ قدموں میں اس کے لغزش کیوں ہے، لڑکھڑا کیوں رہا ہے؟ جناب مقداد نے پوچھا تو کہا اس سے جواب دیا کہ کیا کہوں، 2 روز سے مزدوری نہیں ملی ہے، 2 روز سے مزدوری نہیں ملی، میں بھی بھوکا ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں. مولا نے کہا مقداد میری مزدوری سے دے دو. یہ تاریخ کا نادر اور نایاب واقعہ ہے. علی ابن طالب نے کہا کہ میری مزدوری سے دے دو. مقداد نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مولا اس کے بچے تو 2 روز کے بھوکے ہیں، آپ کے بچے 3 روز کے بھوکے ہیں. اور جب جواب دیا کہا مقداد میری مزدوری سے دے دو. مقداد نے کہا آپ کے اس کے بچے 2 روز کے بھوکے ہیں، آپ کے تو 3 روز کے ہیں. مولا نے کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ ہماری خواتین بھی سن لیں جو کا جواب دیا گیا. کہا میرے بچے سیدہ کے پالے ہوئے ہیں، ان میں صبر و استقلال و ضبط و تحمل زیادہ ہے، اس کے بچے ہلاک ہو جائیں گے. یاد رکھو دوستو کہ خود بھوکا رہ کر کے دوسروں کو کھلا دینا آسان ہے، مگر اپنے بچوں کو بھوکا رہ کر کے دوسروں کو بچوں کو کھلا دینا یہ تاریخ عالم میں علی مرتضیٰ کا کردار ہے، کچھ کا کردار ہے. اس پر اگر دنیا عمل پیرا ہو جائے تو قومی یکجہتی کا، انسانی یکجہتی کا نادر و نایاب نمونہ ہوگا. علی مرتضیٰ تاریخ کے اس کردار کا نام ہے، اس فلسفیانہ حقائق کو جاننے والے کا نام ہے، وہ معرفت الہی کے اس علم بردار کا نام ہے جس نے انسانی زندگی کو شعور بخشا ہے، مزاج بخشا ہے، نظام بخشا ہے. آج کے اس دور میں آپ دیکھیں کس طرح جب لوگ حکومت میں جاتے ہیں، مسند حکومت پر حکومت کرنے لگتے ہیں تو چند ہی 4-5 سال کے بعد CBI کی انکوائریاں لگ جاتی ہیں، انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ لگ جاتا ہے کہ تمہاری آمدنی سے زیادہ دولت کہاں سے آ گئی ہے. اسی میں چکر لگا رہے ہیں، نیچے اوپر سبھی چکر لگا رہے ہیں، کوئی پکڑ گیا کوئی نہیں پکڑا گیا ہے، بلکہ سب کا سب ہے. مگر مولا کائنات علی ابن طالب کے کردار دیکھیے کہ حاکم وقت ہیں، کوفہ میں ہیں، سخت سردی ہے اور بازار میں ایک پھٹی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے مجھے دارالخلافہ کا راستہ بتا دو. وہ شخص کہتا ہے کہ کچھ دیر ابھی ہے، نماز صبح کے وقت میں انتظار کر لو، بھی مسجد میں آئیں گے وہ بتا دیں گے. کہا مجھے کچھ چند ضروری مسائل پوچھنے ہیں، مجھے زیادہ فرصت نہیں، جلدی جانا ہے. جب اس نے بہت اصرار کیا تو علی ابن طالب جو کانپ رہے تھے اپنی پھٹی ہوئی چادر ہٹائی اور کہا کہ یہی گئے. کہا مولا اس پھٹی ہوئی چادر کو اس سخت سردی میں اوڑھے ہوئے ہیں. کہا کیا کروں، جو مدینے سے چلا تھا تو یہی پھٹی چادر لے کر کے چلا تھا. اے دنیا کے جھوٹے حکمرانوں، اگر تمہیں حکومت کا سلیقہ آتا تو تم جانتے کہ زندگی کیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ زندگی انسان کی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں ہے. حیات انسانی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں ہے. اے دنیا کے تمام سگے دنیا بننے والوں، اپنی عزت و آبرو کو خاک میں مت ملاؤ. ظاہر ہے کہ جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، کبھی منصب کے لیے، کبھی حکومت کے لیے، کبھی دولت کے لیے، کبھی عزت کے لیے، خالق کائنات عزت بخشتا ہے، وہی آپ کو ذلت بخشتا ہے. لیکن تمہاری زندگی، مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا والوں تمہاری زندگی آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے. تم فنا کے لیے ہو، بقا کے لیے نہیں ہو. اگر یہ تصور نگاہوں میں آ جائے مسلمانوں کے نہیں بلکہ انسانوں کے، ہندو مسلم سب سکھ عیسائی سب کے لیے ہو جائے کہ ہم فنا کے لیے ہیں، بقا کے لیے نہیں ہیں، تو جب فنا کا تصور ہوگا تو انسانی زندگی میں نہ بےمانیاں ہوں گی، نہ فریب ہوگا، نہ دھوکہ دھڑی ہوگی، نہ دنیا جو اختلافات ہوں گے، نہ کلینگی ہوگی. انسان میں شرافت حیات انسانی کا جوہر پیدا ہو جائے گا. علی ابن طالب نے شرافت حیات انسانی کو اس منزل کمال پہ پہنچا دیا ہے. نہ تو جہاں کسی فلسفی کا خیال پہنچ سکتا ہے، نہ شاعر کی قوت متخیلہ پہنچ سکتی ہے، نہ کسی مقرر کی تقریر پہنچ سکتی ہے، نہ کسی خطیب کی خطابت پہنچ سکتی ہے. جہاں کسی خطیب کی خطابت دم توڑ دیتی ہے، جہاں عالم کا علم اپنی جگہ پر مجبور ہو جاتا ہے، جہاں شاعر کی قوت متخیلہ کے پرواز چل ہوتے ہیں، وہاں سے عظمت علی کا آغاز ہوا کرتا ہے.
اس لیے حضرت علی کو سمجھنے کے لیے اسی انسانی اہلیت کی، اسی انسانی شافت کو سمجھنا ہوگا. زیادہ تقریر کا موقع نہیں ہے طولانی، پہلے ہی جناب عزیز قاری صاحب نے فرما دیا ہے، کیونکہ بچوں کا بھی مقابلہ بھی ہے اور ہم لوگ تو تقریر کرنے کے عاجز ہی ہیں. مگر تقریر اس وقت تقریر ہوتی ہے جب تقریر میں تاثیر پیدا ہو. صرف تقریر کی لذت سے گفتگو نہیں کی جا سکتی. بہت بہت شکریہ.